کلپ نمبر 254۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے لے کر 66 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فخاص یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اسی لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جواد و کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے۔ یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں، اور اس طرح انہیں آتش دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے حد کرم اور مہربانی ہے کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہے، اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جیسے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں، وہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا ہی یہ ہے، اور اس میں ہزارہا مصلحتیں ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا ہی یہودیوں کا حسد و عناد بڑھتا جائے گا، اور وہ اس کے ساتھ کفر و سرکشی میں بڑھتے رہیں گے۔ جیسے مقوی غذا کمزور معدے والے کو بیمار کر دیتی ہے، اس میں غذا کا قصور نہیں بلکہ مریض کے معدے کا قصور ہے۔ یا جیسے سورج کی روشنی چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے، تو اس میں سورج کا نہیں بلکہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے، اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے اور یہ جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان لانے کی اخروی جزا کا بیان ہے، اور اگلی آیت میں ایمان لانے کی دنیاوی جزا کا بیان کیا گیا ہے۔
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے۔ ارشاد فرمایا کہ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے، چونکہ تورات و انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، سب میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے، تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے انہیں رزق